السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، کل یعنی 25 دسمبر کو ہندوستان کی مرکزی حکومت نے گڈ گورننس ڈے، بہتر حکمرانی کا دن منایا۔ بہت ہی اچھی بات ہے کہ ارباب حکمران اچھی حکومت عوام کو دینا چاہتے تاکہ عوام خوش رہیں اور اچھی حکومت جاری رہے۔ اچھی گورننس، گڈ گورننس کے لیے 3 پوائنٹ انہوں نے کہے کہ ایک ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، دوسرا اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور تیسرا ای گورننس عوام تک پہنچنی چاہیے۔ پوری معلومات انٹرنیٹ کے ذریعے سے عوام تک پہنچنا چاہیے۔ موجودہ زمانے میں ایک اچھی گورننس کی انتہا یا اچھی گورننس، اچھی حکمرانی کے لیے جو سوچ ہے وہ یہی ہے، اس سے آگے لوگ سوچ نہیں سکتے۔ ہمارے نزدیک بہتر حکمرانی کے لیے 2 باتیں بڑے اہم ہیں۔ ایک اکاؤنٹیبلٹی کانسیپٹ اور دوسرا حکمرانی کے اصول۔ یہ 2 اگر صحیح ہوں تو حکمرانی بہت اچھی ہوگی۔ حکمرانی کے کانسیپٹ میں کھوٹ ہو، حکمرانی نے اکاؤنٹیبلٹی کے کانسیپٹ میں کھوٹ ہو، اصول صحیح نہ ہو، تو صرف اچھی حکمرانی کی بات ایک لپ سروس ہو کے رہ جائے گی، بات آئی گئی ہو کے رہ جائے گی۔ موجودہ زمانے میں جو کانسیپٹ چل رہے ہیں، وہ کانسیپٹ میں اہم ترین بات ہے امیج میکنگ، امیج بلڈنگ۔ میڈیا کو اپنے کنٹرول میں رکھ کر اپنی بہتر شبیہ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ کام کچھ بھی کر لو، لوگوں کو یہ باور کراؤ کہ ہم اچھے ہیں،
ساری دنیا میں یہی چلتا ہے، اور خاص طور پہ جہاں جہاں ڈیموکریسی ہے، ہر چند سالوں کے بعد الیکشن ہوتے ہیں، وہاں انسانوں کو باور کرانے کے لیے امیج بلڈنگ ٹول بہت اہم ٹول ہے۔ میڈیا کو اپنے کنٹرول میں رکھ کر اس کے ذریعے سے اپنی اسکیمز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر کے، میڈیا ہائپ جسے کہا جاتا ہے وہ کر کے لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ گراؤنڈ لیول پر وہی آہیں، وہی چیخیں، وہی غربت، وہی مستقل طور پر بلو پاورٹی لائن کے انسانوں کا بڑھتے رہنا، یہ زمینی حقیقت۔ اخبارات میں اسکیمز کی ہائپ، بہترین حکمرانی، بڑے ملک جو ترقی یافتہ کہے جاتے ہیں ان کے اندر آپ جھانک کر دیکھیے، باتیں تو بڑی زور کی، بڑی عمدہ، اخباروں میں بڑے شاندار باتیں، لیکن گراؤنڈ لیول پہ دیکھیے ہر آدمی پریشان۔ امریکہ جیسے ملک میں ان ایمپلائمنٹ کا ایسا پرابلم ہے کہ ہر آدمی پریشان ہے۔ باہر سے تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن ان ایمپلائمنٹ اتنا زیادہ ہے کہ لوگ پریشان حال ہیں۔ بیسک نیسیسٹیز انہیں آج مہیا نہیں ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ گڈ گورننس کے جو اصول ہیں وہ آج ہمارے سامنے آئے، اور یہ کوئی پہلی دفعہ ہم نہیں بتا رہے ہیں، یہ اصول بار بار ہم بتائے ہیں اور آج بھی بتائیں گے۔ سب سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی کانسیپٹ، جوابداری کا تصور۔ کس کو جوابداری؟ عوام سے جوابداری یا میڈیا سے جوابداری؟ کس سے جوابداری؟ اگر آپ عوام سے جوابداری، اکاؤنٹیبلٹی کے کانسیپٹ رکھیں گے، عوام تو بھولنے والی ہے، ہر تھوڑے دن پہ بھول جائے گی، اور اس کی بھول کا فائدہ اٹھا کے آپ میڈیا ہائپ کرتے ہیں۔ اکاؤنٹیبلٹی کس کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانوں کے لیے جو اکاؤنٹیبلٹی بتائی، آپ نے جو کتاب لائی قرآن مجید، وہ ہر انسان کو جو اکاؤنٹیبل بناتی ہے۔ آج اس اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے۔ اس اکاؤنٹیبلٹی، اس جوابداری کے تصور کے بغیر نہ آدمی اچھا ہو سکتا ہے، نہ حکمران اچھا ہو سکتا ہے، نہ کوئی ادارے کا ذمہ دار اچھا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے جوابداری کا تصور، جواب دہی کا تصور، یہ اکاؤنٹیبلٹی کانسیپٹ آج آنا بہت ضروری ہے دنیا کے سامنے۔ یہ 4 سال تک اپنی امیج کو بنائے رکھ کر، اپنی اسکیمات کو پروجیکٹ کر کر پھر الیکشن لڑیں، پھر جیت کے آ جائے، یہ اچھی حکمرانی نہیں ہو سکتی۔ اکاؤنٹیبلٹی کے تحت 3 باتیں بڑی اہم ہیں جواب دہی کے تصور کے تحت۔
ایک یہ کہ ایک ایسی قوت ہے، ایک ایسی طاقت ہے جو ہمیشہ آپ پر نگاہ لگائی ہوئی ہے. یو آر ناٹ فری. میڈیا کے کیمرے جب بند ہو جاتے ہیں بھی تو وہ آنکھیں لگی ہوئی ہے. آپ جلوت سے خلوت میں چلے جائیں وہ آنکھیں لگی ہوئی ہے. آپ اپنی خاص میٹنگ کر رہے ہوں، گفتگو کر رہے ہوں، وہ ساتھ ہے، چھوٹی نہیں ہے. یہ کانسیپٹ سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرماتے ہیں، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان اللہ بكل شيء علیم. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز سے. تم میں 3 آدمی سرگوشی کریں، 3 آدمی خصوصی میٹنگ کریں، تم 3 نہیں ہوتے ہو، چوتھا اللہ ساتھ ہوتا ہے. ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم. اگر تم 5 آدمی خصوصی میٹنگ کرو، you are not 5. 6th is اللہ سبحانہ و تعالی. 6 اللہ سبحانہ و تعالی ہوتے ہیں. ہاں، یہ 3 سے کم اللہ تعالیٰ نہیں آئیں گے ایسی بات نہیں. 3 سے کم ہو یا 5 سے زیادہ ہو اور زمین و آسمان میں کہیں بھی ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اور خالی سن کے خاموش نہیں بیٹھتا ہو. نوز باللہ، نوز باللہ، نوز باللہ امپورٹنٹ نہیں ہے، سن لیے خاموش بیٹھ گئے. تم نے جو کیا، جب تک سانسیں چلیں تم نے جو کیا وہ تمہارے ساتھ ہے. اور جو کچھ بھی اس نے دیکھا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ایک زبردست دن جس کا نام قیامت ہے، جہاں پوری انسانیت جمع ہو کے رہے گی. اس دن اللہ تعالیٰ تمہارے پورے نقشوں کو تمہارے سامنے پیش کر دیں گے. یہ ہے تمہارے کام. ثم ينبئهم، وہ تمہیں بتا دے گا، دکھا دے گا تمہارے پالیسیز، تمہارے سکیمز، تمہاری میٹنگیں، تمہارے دل کی گہرائی میں چھپے ہوئے احساسات، تمہارے خیالات، تمہارے ریزلٹس، ہر چیز بتا دے گا تمہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. اب ویئر از دا اسکیپ؟ یہ کانسیپٹ اگر ہو، بائی سم ون از واچنگ می، not only he is watching me, but one day I am going to face it. نہ ہی وہ دیکھ رہا ہے بلکہ ایک دن مجھے بھگتنا ہے. یہ 5 سال 10 سال یہ گدیاں یہ پوری ختم ہو جائیں گی اور مجھے بھگتنا ہے ایک دن. یہ اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ ہے جو انسان کو سنتولن میں رکھتا ہے، انسان کو لوگوں کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی طرف مائل کرتا ہے، لوگوں کی بہتری کی سوچنے کی طرف مائل کرتا ہے. کھائے پیے کچھ باتیں بول لی اور چل دیے،
نہیں، تم اکیلے بھی ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم 3 ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم 5 ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم زیادہ ہو یا کم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم جو میٹنگیں کرتے ہو اور جو لیک کرنا چاہے میڈیا کو وہی لیک کر سکتے ہو، جن کو چھپانا ہے اسے چھپا دیتے ہو، کیا اس سے چھپ سکتے ہو تم؟ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ اصل بادشاہ ہے وہ جس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، عرش پہ براجمان ہو گیا، اپنی کرسی پہ بیٹھ گیا جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس پہ بیٹھ گیا۔ اب اس کا معاملہ، اس کی انفارمیشن، آج تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اس کی انفارمیشن کا حال کیا ہے؟ ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، پورے گلوب میں جو چیز زمین کے اندر جا رہی ہے وہ بھی جانتا ہے، جو زمین سے نکلتی ہے وہ بھی جانتا ہے۔ تنکا اگر جا رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور تنکا نکل رہا ہے پورے گلوب میں۔ آسمان سے جو چیز نازل ہو رہی ہے اور آسمان میں جو چیز داخل ہو رہی ہے وہ تمام کو جانتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو دنیا میں، زمین پہ ہو، کرۂ ارض پہ ہو، مریخ پہ چلے جاؤ، چاند پہ چلے جاؤ، راکٹوں میں بیٹھ جاؤ، کانکورڈ میں سفر کرو، فضاؤں میں چلے جاؤ، اپنے خوبصورت باغوں میں چلے جاؤ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی کر رہے ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ He is totally attached to you. Everyone should note that. He is not alone. وہ اکیلا نہیں ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو۔ کیا کمپنی دینے کے لیے ہے؟ آپ کو بور ہو رہا؟ ذرا مذاق، لائٹر وین میں کچھ بولنے کے لیے، نعوذ باللہ۔ واللہ بما تعملون بصیر، تم جو بھی کرتے ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سمپل تھریشولڈ لمٹ یہ ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جو بھی تم کرو۔ کیمرے پکڑ نہیں سکتے، وہ تمہیں پکڑ لے گا۔ حضرات اکرامی، یہ اکاؤنٹیبلٹی کا پہلا کانسیپٹ ہے۔ یو آر ناٹ فری ٹو ڈو اینی تھنگ، یو آر انڈر کانسٹنٹ سرویلنس 24/7، اور یہ سرویلنس قیامت کے دن بتا دے گا کہ تم کیا کر رہے تھے۔ دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ قیامت کا جو کانسیپٹ ہے بہت ہی خطرناک کانسیپٹ اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں، اور حکمرانوں کے لیے تو بڑا اہم کانسیپٹ ہے۔ ایک چیز ایک حکمران کے لیے بہت چھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن جس سے عوام کی چیخیں نکل سکتی ہیں، کئی لوگوں کی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ ایک حکمران کا
ایک سیکنڈ کا سلپ آف ٹنگ کروڑوں انسانوں کو متاثر کر سکتا ہے. جسٹ اے سلپ آف ٹنگ. یہ مقام ہوتا ہے حکمراں کا، اسے کنٹرول رہنا چاہیے. اس سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یو آر ناٹ فری، اور رولر یو آر ناٹ فری. وَنَضَعُ مَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسًا شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. قیامت کے روز ہم ترازو کو لا کے رکھ دیں گے. وَنَضَعُ مَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. ترازو آ جائے گی اور ترازو رکھ دیں گے ہم، اور کسی پہ ذرا برابر ظلم نہیں ہوگا. تم اپنے اعمال خود تول لو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. اس روز ہم معمولی رائے کا دانہ بھی ہے تو اسے لے کر آئیں گے. مسٹرڈ گرین، the smallest grain, mustard grain, the deed equivalent to mustard grain. وہ عمل جو رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا، اتینا بہا، ہم لے کر آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں. آپ نے دل لگی میں ایک بات کہہ دی، دل لگی نہیں ہے، اتینا بھی ہم لے کر آئیں گے. آپ کا چھوٹا سا معاملہ ہم لے کر آئیں گے. 25 کروڑ کے ہندوستان کے مسلمان آپ کے لیے تو غیر اہم، آپ کے پاس ان کے لیے کوئی فنڈ نہیں، وہ آپ کی نگاہوں میں کھٹکے اور ان کے لیے کچھ بھی کریں، غیر اہم ہوگا میڈیا کے نزدیک، آپ کی جماعت کے نزدیک غیر اہم ہوگا، آپ اسے رائی کا دانہ بھی نہیں سمجھتے ہوں گے. اتینا بھی ہم لے کر آئیں گے. جب کیا کرو گے؟ گڈ گورننس کے یہ اصول ہیں. جب ایک حکمراں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میرا ڈیڈ ایکویولنٹ ٹو مسٹرڈ گرین وہ بھی پکڑا جائے گا، اب کیسی حکمرانی ہوگی دیکھیے. اس کی امیج بلڈنگ کی ضرورت نہیں ہے، میڈیا ہائپ کی ضرورت نہیں ہے، اوگلویس اور دوسرے بڑے بڑے امیج میکنگ کمپنیز کو ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صبح شام وہ ایک دانے کے برابر بھی مجھ سے غلطی ہونے نہ پائے، میں قیامت میں پکڑا جاؤں گا. 30ویں پارے کی وہ سورت جو بچپن میں یہ اکثر یاد کرا دی جاتی ہے، وہ کیا بتاتی ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو کوئی ذرہ برابر، مثقال ذرہ، چھوٹی نیکی لے کر آئے گا وہ دیکھ لے گا. چھوٹی
جو کوئی چھوٹی برائی یا بدی لائے گا وہ بھی دیکھ لے گا. ہر آدمی اپنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی دیکھ لے گا, چھوٹی سے چھوٹی برائی دیکھ لے گا. بچپن سے یہ کانسیپٹ دیا جاتا ہے, بیٹے تم آزاد اور فری نہیں ہو زمین پر. خبردار بیٹا, ایک دن آنے والا ہے بیٹے, تیری رائی پکڑی جائے گی, نیکی ہوگی بری پکڑی جائے گی. بیٹا کالج میں گڑبڑ نہیں کرنا, کسی کو نقصان نہیں پہنچانا. بیٹا پڑوسی کو نقصان نہیں پہنچانا. بیٹا یہ لکھ لو کہ زندگی میں اپنی زندگی کے ذریعے سے کسی کو نقصان نہ پہنچے بیٹا, اس لیے کہ وہ خدا عظیم تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے. اور حالت یہ ہے کہ ایک دن جب تم مر جاؤ گے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں, رائی کے دانے بھی تمہاری زندگی کے آ جائیں گے بیٹا. یہ اکاؤنٹیبلٹی کانسیپٹ حضرات گرامی, تیسرا کانسیپٹ ہے گواہوں کا کانسیپٹ. آج کل ہم عدالتیں موجودہ کیا ہے, یہاں تک کہ اسلامی عدالتیں بھی گواہ نہیں ہیں, چھوڑ دیتے مجرم کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عدالت چلے اور مجرم کے لیے کوئی صحیح ثبوت فراہم نہ ہو, چھوٹ جائے گا. وہ دنیا ہے, ایویڈنس ایکٹ دنیا کا ایسا ہے. انڈین پارلیمنٹ جو 125 کروڑ لوگوں کے فیٹ کو ڈیسائیڈ کرتی ہے, ہر تھوڑے دن کے بعد قوانین کو پاس کرتی ہے. ایویڈنس ایکٹ, تم جب مر جاؤ گے جو ایویڈنس ایکٹ آئے گا لاگو ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, یہ دنیا کا ایویڈنس ایکٹ الگ, قیامت کا جو ایویڈنس ایکٹ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو بھی بندہ زمین کے سینے پہ, جو بھی بندہ یا بندی زمین کے سینے پہ زندگی گزارتی ہے, چلتی ہے, پھرتی ہے, اس کے مقابلے میں جب تک 3 گواہ پیش نہیں کیے جائیں گے وہ بندہ یا بندی قیامت میں اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا. 3 ایویڈنسز, انتہائی خطرناک ترین ایویڈنسز. ایک دنیا میں کتنے قاتلین ہیں جو چھوٹ جاتے ہیں پیسے دے کر, ایویڈنس کو خرید لیتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا چند دن پہلے بابری مسجد کے مقدمے لڑنے والے ایک صاحب پھر گئے, اخبار میں آیا. کیوں پھرے؟ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو باضابطہ مدعی, گواہوں کا کیا حال ہوگا؟ مدعی پھر سکتا ہے, گواہوں کا کیا حال ہوگا؟ قیامت کا ایویڈنس ایکٹ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 گواہ ہوں گے اور ان کی گواہی لیے بغیر آدمی کا مقدمہ ختم نہیں ہوگا. ایک گواہ, 2 فرشتے تمہارے داہنے اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں اور مستقل لکھتے چلے جا رہے ہیں. And they are noting every second of you. Not only second, every nanosecond of you. آپ کے ایک نینو سیکنڈ کو نوٹ کر رہے ہیں. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, مکرم فرشتے
لکھ رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں تم کیا کر رہے ہو۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ چلاؤ زبان، آزاد ملک میں ہو، نفس کے تابع کرو زبان کو اور چلاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو فرشتے ایک داہنے اور ایک بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، حاضر باش، کبھی سوتے نہیں، آلویز، ہمیشہ جاگتے رہے، جاگنے والے فرشتے ہی۔ ما یلفظ من قول، آدمی کے منہ سے ایک لفظ نکلتا نہیں، نو سونر دان، عربی میں انگلش میں کہتے ہیں نو سونر دان، نکلتا نہیں کہ ریڈی ہے بھائی پکڑنے کے واسطے۔ حیدرآبادی سلانگ میں ارے بولنا شروع کرتے پکڑ لیا بھائی، ایسے فرشتے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے کوئی لفظ نکلا نہیں کہ ایک حاضر باز فرشتہ موجود ہوتا ہے نوٹ کرنے کے لیے۔ ہم تو ایسی زبان چلا رہے ہیں، اوہ ایسے ہم اپنی زبان کے بادشاہ ہیں۔ خینچیاں پیچھے ہو جا رہے ہیں، کسی کی آبرو، کسی کی عزت، نو کیئر ناٹ۔ وہ دو کوڑی کا، وہ گنڈا، وہ جھوٹا، یہ عام باتیں ہیں۔ جھوٹا رائی کا دانہ ہے، عطینا بہا، لا لیتے اللہ میاں۔ 80 سال کی عمر میں کبھی جھوٹا بول کے ان بھول بھی جاتا، عطینا بہا، لا لے رہے اللہ میاں۔ اندازہ لگا لو کیسا ایویڈنس ایکٹ ہے۔ دوسرا ایویڈنس ایکٹ، جس زمین پہ ہم چل رہے ہیں اس کو کھود کھود کے عمارتیں بنا رہے ہیں۔ جس زمین کو آپ کھود رہے ہیں، یہ 2 کوڑی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ زمین قیامت میں تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ جس میں تم چل رہے ہو یہ سیدھا چلنا نہیں ہے، یہ تمہاری بایوگرافی لکھ رہی ہے، بایوگرافی پوری زندگی کی داستان نوٹ کر رہی ہے کہ وسیم کہاں پیدا ہوا، وہاں پہ کیا کیا، کہاں پڑھا، کہاں گیا، دن میں کہاں رہا، رات میں کہاں رہا۔ ایک ایک سیکنڈ از نوٹڈ اینڈ اٹ ول بی پٹ فورتھ، وہاں پہ پیش کر دیا جائے گا۔ یہ زمین قرآن مجید گواہی دیتا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ جب یہ زمین قیامت کے روز پوری زور کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کی تمام چیزوں کو نکال کے باہر پھینک دے گی، انسان کہے گا ارے واٹ ہیپن ٹو دس، اس پہ تو میں شادی خانے بنایا تھا، ارے میرا زبردست گھر تو اسی پہ تھا، میری کیا زبردست پراپرٹی بنجارہ ہل پہ، اسی زمین پہ جس کے فاؤنڈیشن کو میں نے مضبوط پتھر پہ رکھا تھا، واٹ ہیپن ٹو دس۔ وقال الانسان ما لها، کیا ہو گیا اسے؟ یومئذ تحدث اخبارها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس روز یہ زمین
اپنے سینے پہ گزرے ہوئے ہر عمل کو ہمارے سامنے پیش کر دے گی. فنش. کہاں ہے گڈ گورننس؟ خالی تمہارے چینل، خالی تمہارے اخبارات. تیسرا دیکھیے، قیامت کا ایویڈنس ایکٹ ہے دوستو. آپ نہیں بول سکتے زمین ایک 50 لاکھ دیتا ہوں، میرے خلاف مت بول. ایک کروڑ پتی، بل گیٹس، I will give you half my wealth, don't tell. سنتی؟ half, take total. مت بولو. کیا خطرناک ایویڈنس ہے. اس ایویڈنس کی بنیاد پر مقدمہ قائم ہوگا، اس تصور کی بنیاد پہ حکمرانی ہوگی. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اس تصور کی بنیاد پہ زمین پہ جو حکمرانی ہوگی، that is the real accountability. وہ صحیح اکاؤنٹیبلٹی ہے. تیسرا خطرناک ایویڈنس، انتھنکیبل، اپن سوچ نہیں سکتے. سورہ حامیم و سجدہ میں ہے، حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. ایک ایسا قیامت کے دن موقع آئے گا کہ آدمی کے کان، آنکھ، جلود، جلدیں، یعنی جسم کے پورے اعضاء ہمارے سامنے گواہی دیں گے. بما کانوا یعملون. دس ہینڈ، یہ ہمارا ہاتھ جو زندگی بھر ہمارے کنٹرول میں رہا، یہ آنکھ جو ہمارے خواہش کے تابع رہی، یہ کان ہمارے خواہش کے تابع رہا، ہاتھ اور پیر ہمارے خواہشات کے غلام رہے. اللہ تعالیٰ قیامت میں فرما رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ایویڈنس پیش کر دیں گے. حتی اذا ما جاؤہا شہید علیہم، گواہی دیں گے ان پر، سمعہم، ان کے کان، وابصارہم، ان کی آنکھ، وجلودہم، ان کی جلدیں، بما کانوا یعملون، جو کچھ کر رہے تھے وہ دنیا میں. سرپرائز، ایسا سرپرائز. انسان کو کیسا سرپرائز ہوگا اگر اس وقت میرا ہاتھ کہے کہ وسیم صاحب آپ تو بڑی زبردست تقریر کر رہے ہیں، اس وقت صبح میں یہ کریں نا، کیا حال ہوگا آپ لوگوں کے سامنے؟ تو سوچئے، یہ ہاتھ ابھی تو اچھی تقریر چل رہی ہے آپ کی، صبح میں کیا کرے یہ اگر ہاتھ کہہ دے تو مجھے کیسا سرپرائز ہوگا؟ سملر سرپرائز. وقالوا لجلودہم، وہ اپنے اعضاء و جوارح سے کہیں گے، لما شہدتم علینا، ارے تم ہمارے ہی خلاف گواہی دے دی، یہ کیا ظلم کر دیا یارو، تم میرے تھے نا، میرے جسم کے حصے تھے، تم کو حرکت میں رکھنے کے لیے میں نے بریانیاں کھائیں، میٹھے کھائے، بہت سی چیزیں تم کو طاقت فراہم کرنے کے لیے پوری زندگی میں نے لگا دی. اینڈ ٹوڈے یو آر ڈیلیورنگ ایویڈنس اگینسٹ می، میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. ارے اس وقت میں آرڈیننس میں کیا آرام سے سائن مار دیا، یہ تک نہیں سوچا کہ آرڈیننس کس کو فائدہ دے گا، کتنوں کو نقصان دے گا. میڈیا میں تو بڑے چرچے رہے، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء.
وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ دیکھو زیادہ مت پکارو، ہمیں کوئی طاقت نہیں ہے بولنے کی، تم کو جو بولنے کی طاقت دیا آج وہی ہم کو بولنے کی طاقت دیا ہے۔ ڈونٹ بلیم اس، یہ ہاتھ بولیں گے، ڈونٹ بلیم اس۔ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہر چیز کو جس نے بولنے کی صلاحیت دی ہے آج وہی ہم کو بولنے کی صلاحیت دے رہا ہے، اور اسی نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا، اسی کی طرف لوٹ کے آئے ہو یا لوٹ کے جانا ہے۔ کیسے ایویڈنس سے بھائیو؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایویڈنس سے ہم آزاد ہو سکتے ہیں؟ چلیے زمین چھوڑ دیں گے، اس ایویڈنس کو ختم کرنے کے لیے آسمان میں گزار لیں گے، راکٹ میں یا سیٹلائٹ میں بیٹھ جائیں گے، یہ دونوں ہاتھ پیر تو لہیں گے، اور وہاں سے جو میسیجز آ رہے ہیں زمین پہ وہ نوٹ نہیں ہو رہے ہیں۔ ویئر از دا اسکیپ؟ آج تھوڑی سی طاقت، آج تھوڑی سی حکمرانی تمہیں نشے میں مبتلا کر رہی ہے۔ آج پولیس والے کو اپنے پاور کا نشہ، ایم ایل اے کو پاور کا نشہ، آئی اے ایس کو اپنے پاور کا نشہ، ایم پی کو اپنے پاور کا نشہ، منسٹر کو اپنے پاور کا نشہ، منسٹروں کے سردار کو اپنے پاور کا نشہ۔ کہاں جائے گا اس دن؟ اس ایویڈنس ایکٹ سے بچنا، اس لیے اللہ تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکاؤنٹیبلٹی پارٹ، ہر انسان کے لیے اکاؤنٹیبلٹی پارٹ بہت اہم ہے۔ He is not accountable to anyone. Every person is accountable to Almighty with all the evidences. دوسری بات، اصول، گڈ گورننس کے اصول کیا ہونے چاہیے؟ میں تلنگانے کا ہوں، میں اگر اصول بناؤں تلنگانے والوں کو زیادہ فائدہ دوں گا۔ اگر میں کرسچن ہوں اصول بناؤں تو میرے اصول کرسچنز کو زیادہ فائدہ دیں گے۔ اگر میں مسلمان ہوں وداؤٹ اینی ریزرویشن یہ کہنا پڑے گا میں اصول بناؤں صرف قومیت کی بنیاد پر، مسلمان قومیت کی بنیاد پر۔ آج کل مسلمان قومیت کی بنیاد پہ جی رہے، اسلام کی بنیاد پہ نہیں۔ میں اگر مسلمان ہوں اور قومیت کی بنیاد پہ جی رہا ہوں، مسلمانوں کے فائدہ کا کام کروں گا۔ آپ نے گڈ گورننس ڈے منایا، ہیڈ لائن آئی، اسی فرسٹ پیج پر تقریباً کتنے ہی مہنتوں نے اعلان کیا کہ ہم گھر واپسی پروگرام کر کے رہیں گے، ہزاروں لوگوں کو واپس لے کے آئیں گے۔ گڈ گورننس، واہ کیا گورننس ہے صاحب! ناک کے نیچے یہ ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ آپ کے نزدیک جو اصول ہیں وہ بہتر ہیں۔ امریکہ گڈ گورننس کرے گا تو وہ اصول ہی رہیں گے جو امریکہ کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ اگر رشیا حکمرانی کرے گا تو وہی اصول بنائے گا جو رشیا کے لیے بہتر ہوں گے۔ گڈ گورننس دنیا کے انسانوں کے لیے نہیں ہو سکے گی۔ دنیا کے انسانوں کے لیے گڈ گورننس کے لیے جو اصول ہوں گے دو مبداؤں سے آئیں گے، دو اوریجن سے جب آئیں گے تو بہتر ہوں گے۔ ایک رب العالمین کی طرف سے، دوسرا رحمت للعالمین کی طرف سے۔ یہ دو سورسز ہیں،
یہ دو سورسز کی طرف سے اصول آئیں گے تو بہترین حکمرانی ہوگی، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، کرسچن کا رب، یہودی کا رب، ہندو کا رب، مسلمان کا رب، ہر انسان کا رب، ہر جاندار کا رب۔ اس کے اصول میں بحث نہیں ہوگا۔ اور اس نے جو آخری نبی بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہہ کے بھیجا، میں نے آپ کو سارے دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہوں۔ رحمت للعالمین جو اصول بنا ہے حکمرانی کے، وہ اصول کے مطابق حکمرانی ہوگی، وہ پوری انسانیت کے لیے بہتر ہوگی، بہتر حکمرانی ہوگی۔ وقت نہیں ہے، بس اس پہ اتنا ہی۔ رب العالمین اور رحمت للعالمین، یہ دو سورس سے اگر آپ کے پاس اصول آئے، گڈ گورننس، اس سے ہٹ کے کوئی بھی جگہ سے آئے گا وہ بائسڈ ہوگا۔ وہ بائسڈ اپنے ریجن، اپنی قومیت کے بارے میں ہی سوچے گا۔ حضرات گرامی، ریسرچ کافی ترقی کر گیا ہے۔ پہلے ہم جب پڑھتے تھے انٹیلیجنٹ کوشنٹ، آئی کیو، بچوں کے اندر انٹیلیجنٹ کوشنٹ دیکھتے تھے۔ اب بات ختم ہو گئی، جمہوریت اتنی چھا گئی کہ اب وہ ریسرچ کچھ ایسا ہوا کہ انٹیلیجنٹ کوشنٹ کی اہمیت ختم ہو کر آئی کیو کی اہمیت ختم ہو کر ای کیو آ گیا۔ ای کیو مطلب ایموشنل کوشنٹ، ایموشنل کوشنٹ۔ انٹیلیجنٹ کوشنٹ تو سائنٹسٹوں میں رہتا ہے، ڈاکٹروں میں رہتا ہے۔ ایموشنل کوشنٹ لیڈروں میں رہتا۔ ایموشنل کوشنٹ کس کو کاؤنٹ کرتے؟ سافٹ سکلز، اپنی بات سے دوسرے کو کنونس کر دینا، وہ ایموشنل کوشنٹ ہے۔ اور آج کے دور میں لیڈرشپ کے لیے انٹیلیجنٹ کوشنٹ 20% رہے کافی ہے، باقی کا ای کیو بہت زیادہ ہونا ضروری ہے۔ اگر ای کیو کم، آئی کیو زیادہ ہے، وہ لیڈر نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین پہ جو ای کیو والے ہیں ان سے خبردار رہو، وہ کوئی بھی رہنے دو۔ آج جمہوری دنیا میں ای کیو کی امپورٹنس ہے۔ جمہوری دنیا میں جہاں ڈیموکریسی چل رہی ہے وہاں پہ ای کیو چلتا، جس کا بہترین سافٹ سکل وہ کامیاب ہو جاتا۔ جو اپنے آپ کو بہترین پروجیکٹ کرے گا، ہی از اے ونر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بی کیئرفل، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ ارے ای کیو بہت ہے۔ دنیا میں ایسا انسان بھی ہے جس کی باتیں تمہارے دل کو بہت بھاتی ہیں۔ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں اس کی باتیں، گفتگویں بہت اچھی لگتی ہیں، اور وہ کنونس کرتا چلا جاتا ہے جو کچھ اس کے دل میں ہے۔ اس زمانے میں خصمیں کھانے کا رواج تھا، اس لیے خصمیں کھا کھا کر کنونس کرتا ہے۔ اب چونکہ دنیا علمی طور پہ ترقی کر گئی ہے، خصموں کا رواج کم ہے، تو دوسرے انداز میں کنونس کرتا ہے، ڈیٹا کو پیش کر کے، دوسری چیزوں کو پیش کر کے کنونس کرتا ہے، بہرحال کنونس کر دیتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ پلے درجے کا جھگڑالو آدمی۔ جمہوریت میں ای کیو جب زیادہ ہو جاتا ہے، ای کیو کا چلن چلنے لگتا ہے، سماج سے ایسے لوگ اوپر آتے ہیں جو اس بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں اور لوگوں کو کنونس کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تَوَلَّى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ جب ایسے آدمی کو حکمرانی ملتی ہے تو وہ زمین میں فساد مچاتا ہے، لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، زمین میں کھیتیوں کو اور انسانی نسلوں کو تباہ و تاراج کر دیتا ہے۔ واللہ لا یحب الفساد، اس طرح کا فساد اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی کا وہ تصور جو ہم نے پہلے 40-45 منٹ میں آپ کے سامنے رکھا، جو آج جمہوری دنیا میں نہیں پایا جاتا، وہاں پہ لوگ صرف ای کیو کی بنیاد پہ لوگوں کو کنونس کرتے ہیں۔ دنیا میں آپ دیکھیں بمباریاں، چھوٹے چھوٹے بچے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، عورتوں کی آبروئیں پامال ہوتے چلے جا رہی ہیں، لیکن اس کے بعد ایک آیت چھوڑنے کے بعد کانسیپٹ اگر یہ ہو کہ مجھے کل اللہ کے پاس پہنچنا ہے، اس آدمی کا تذکرہ فرما ہے کیسا ہوتا ہے، جس کا ای کیو کچھ نہیں، بس اس کا ایک ہی کیو ہے، اس کو نہ آئی کیو نہ ای کیو، ایک ہی کیو، اللہ کے سامنے وہ جانا ہے بھائی۔ ایسے سماج سے جب حکمراں اوپر آتا ہے تو کیسا انسان ہوگا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، انسانوں میں ایک ایسا بھی ہے جو اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے کھپا دیتا ہے۔ کھپانا 24/7، ایک ہی اس کا ایٹیٹیوڈ، اللہ راضی ہو، اللہ راضی ہو، اللہ راضی ہو۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے۔ کانسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی، یہ کانسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی جب آیا تو آسمان نے دیکھا کہ عرب میں ایک وہ انسان کھڑا ہو گیا جو اللہ کی رضا کے لیے حکمرانی کر رہا تھا، ابو بکر۔ وہ ختم ہوئے تو دوسرا اسی طرح کا انسان، اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے لیے لگا دینے والا، پوری زندگی اللہ کے سامنے لگانے کے، اللہ کی رضا میں لگانے کے باوجود مسجد نبوی کے صحن میں ٹھہر کر آسمان پہ آنکھیں لگا کے کہتا ہے، مالک مالک، قیامت میں عمر کا حساب برابر سرابر ہو جائے تو عمر کامیاب ہے، برابر سرابر ہو تو کافی ہے مولا۔ کون؟ رسول اللہ کے خلیفہ، زمین پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے دو مشیر، جن میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، ایک دن مسجد نبوی کے باہر ٹھہر کے کہنے لگے، آہ عمر، آہ عمر، اگر دریائے دجلہ عراق میں ہے، دریائے دجلہ کے کنارے اگر ایک بکری بھی مر جاتی ہے تو اللہ کے دربار میں تجھ سے جواب دہی ہوگی عمر۔ یہ ہے گورننس، کانسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی۔ ہمارے پاس کانسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی ہے، ہمارے پاس اصول ہیں، ہمارے پاس پریسیڈنسز ہیں، مثالیں ہیں، لیکن ہم کھاتے پیتے زندگی میں مست ہیں۔ اللہ تعالی ہم پہ رحم فرمائے، اس کانسیپٹ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے تاکہ دنیا کے چہرے پر پھر سے مسکان آ جائے، دنیا میں نسلیں تباہ نہ ہو، دنیا میں کھیتیاں تباہ نہ ہو،
دنیا میں صرف کچھ لوگ خوش ہو جائے باقی کے لوگ روتے رہیں، اس طرح کی کیفیت پیدا نہ ہو۔ تمام کے تمام چہروں پر ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، یہودی، بدھسٹ، جتنے انسان ہیں رب کائنات کے بندے، تمام کے چہروں پر خوشی آئے۔ یہ تصور، یہ گڈ گورننس کا تصور۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔